सुरख सलाम साथियों, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कैपेसिटी पेमेंट चार्ज के नाम पे जो आईपीपीज यहाँ मुल्की खजाने पे बोझ बनी है और अवाम की जेबों से पैसा बटोर रहे हैं। उसके हवाले से एक निहायत अहम इंकशाफ जो आज के अखबारात की ज़ीनत भी बना है। मगर इससे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मजदूर किसान पार्टी के मरकजी चेयरमैन जनाब सालार फयाज अली को, मजदूर किसान पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब सालार अमजद अली और दीगर पार्टी कारकुनान को, जिन्होंने एक शानदार जलसे का एहतमाम इतवार के रोज किया और पार्टी के कायदीन को खराज तहसीन पेश किया। बिलाशुबा मजदूर किसान पार्टी खैबर पख्तूनख्वा मुल्क भर के मेहनत कशों के लिए, इस्तेहसाल ददा तबकों के लिए काबिल तकलीद काम कर रही है, काबिल तहसीन जदोजहद कर रही है, जिसपे मैं अपने उन तमाम साथियों को कौम ज़ेड को सुरख सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आज के अखबार में जो खबर छपी है वो ये है कि वजारत तवानाई की जानिब से कौमी असम्बली में पेश करदा तहरीरी जवाब के मुताबिक आईपीपीज ने 2023 जुलाई 2023 से जून 2024 तक जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे रकम वसूल की है वो है 9 खरब 89 अरब 29 करोड़ रुपए, यानी 989 अरब 29 करोड़ रुपया कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे चार्ज किया गया है। ये आज के अखबार में उन्होंने जो खबर लगाई है वो एक सुर्खी को नाम दिया है 9.89 खरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स वसूली का इंकशाफ। अगरचे ये बात अब कोई इंकशाफ वाली नहीं रहेगी, क्योंकि मजदूर किसान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तैमूर रहमान तो पिछले कई सालों से आईपीपीज के इन मुआहिदों के खिलाफ जो ये मतलब कि गैर मुनसिफाना मुआहिदे हैं, किस तरह से ये एक तरह की अकरबा नवाजी है, एक खास तबके को फेवर देने वाले जो मुल्क दुश्मन अवाम दुश्मन मुआहिदे हैं, उनके हवाले से वो वीलॉग्स भी बना रहे हैं। और फिर उसके बाद मुल्क में तहरीक भी इस नाम पे एक सियासी तंजीम ने चलाई। खुद मजदूर किसान पार्टी ने बेशुमार एहतजाजी मुजाहरे किए बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ, और मुल्क भर में एक आम बात जो है वो आईपीपीज के हवाले से होना शुरू हुई कि ये किस तरह से मुल्की मईशत के लिए एक घिनौनी साजिश है और चंद कंपनियों को नवाजा जा रहा है। आज की इस गुफ्तगू में मैं ये भी बताता चलूं कि हम जो परसों केपी के जा रहे थे तो कॉमरेड तैमूर रहमान से जो तफसीली बातचीत हुई, तो उन्होंने उस बातचीत का मैं आपको निचोड़ अगर बताऊं तो वो ये था कि यहाँ जो रियासती इदारे इस्तेसाल करते हैं या वो जो एक तबकाती किरदार अदा करते हैं, जिस तरह से वो हुक्मरान अशराफिया को नवाजते हैं, जिस तरह से वो अवाम के ऊपर टैक्सेस वगैरह लगाते हैं और उसके बदले में जो सहूलियात हैं वो एक मखसूस तबके को देते हैं और अवाम को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, वो अपनी जगह उन पे बातचीत भी अक्सर होती रहती है। उन इदारों के हवाले से, पार्लिमानी अखराजात के हवाले से, दीगर इदारों के हवाले से जिनका नाम लेना भी शायद अब थोड़ा सा मुश्किल है, तो रियासत के तमाम इदारों के हवाले से तो बातचीत होती रहती है। लेकिन निहायत अहम बात यह है कि यहाँ जिस अहम इशू पे बात नहीं की जाती, एक अहम नुक्ते पे बात नहीं की जाती, वो है पाकिस्तान का बैंकारी निज़ाम, पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम। किस तरह से पाकिस्तान के जो बड़े मालदार हैं, सरमायादार हैं, वो बैंकिंग के शोबे में इतना मुनाफा कमा रहे हैं, इतना मुनाफा कमा रहे हैं, इस तरह इस दर्जा वो सूद वसूल कर रहे हैं और इस हाई रेशो सूद शरह सूद के बिजनेस की वजह से किस तरह से तमाम जो दीगर इंडस्ट्री है, सनत है और कारोबार हैं वो मुतासर हो रहे हैं, और इस बैंकिंग सेक्टर के मुनाफे पे किस तरह लोगों की तवज्जो नहीं जाती। मैं दोबारा ये अर्ज करता चलूं कि रियासती जो इदारे हैं उनकी लूट मार पे, इस्तेसाल पे बहरहाल बात होती रहती है, होनी चाहिए, जदोजहद भी होनी चाहिए उनके खिलाफ। मगर इस एक निहायत अहम अपना
معاشی سیکٹر کو، بینکنگ سیکٹر کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا. اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ عوام کے پاس اس طرح سے ظاہر علم بھی نہیں ہوتا، اس طرح سے انالیسس کی پاور نہیں ہوتی، اور جس طبقے کا ذرائع پیداوار پہ قبضہ و کنٹرول ہوتا ہے اور جس طبقے کو مفادات مل رہے ہوں، وہ خود تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا کبھی نہیں مارے گا، وہ خود تو اس علم کو عام نہیں ہونے دے گا. بالکل اسی طرح جس طرح سے آئی پی پیز 93 سے لے کے 1993-94 سے لے کے 2023 تک اس پہ کچھ لوگوں کو خاص پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس طرح سے عوام کا خون چوس رہی ہیں اور ملک کے صنعت کو برباد کر رہے ہیں یہ ادارے اور یہ معاہدے. مگر اب جا کے وہ میڈیا میں عام ہونے کی بنا پہ اور سوشل میڈیا پہ اب جا کے لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ آئی پی پیز کس قدر خطرناک ہیں. اب روز کوئی نہ کوئی انکشاف ہو رہا ہے. جیسے آج کے اخبار میں یہ آپ نے دیکھا اتنا بھاری جو یہ ایک سال کی 989 ارب 29 کروڑ روپے کی جو وصولیاں ہیں، یہ کتنا بڑا بوجھ ہوگا عوام کے جیبوں پہ اور حکومتی معیشت کے اوپر، ریاستی معیشت کے اوپر. اب یہ آپ کو اندازہ اچھی طرح سے ہو رہا ہے. مگر جس چیز پہ لوگ ابھی بھی اویئر نہیں ہیں وہ ہے بینکنگ سیکٹر ہمارا، کہ کس طرح سے وہ اسٹیٹ بینک سے قرض لیتے ہیں اور پھر آگے بھاری شرح سود پہ وہ کاروبار اپنا کرتے ہیں. اور اس میں خاص کر جو اسلامی بینکنگ کے نام پہ کام کرنے والے بینک ہیں، وہ سود کو نفع کا نام دے کے، منافع کا نام دے کے وہ زیادہ بزنس کما رہے ہیں دوسرے عام کمرشل بینکوں کی نسبت. آپ اس پہ بھی کسی ماہر معیشت سے بات کر کے دیکھ لیں تو کچھ مالدار لوگ، زیادہ مالدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو اسلامی بینکاری کے نام پہ کام کرنے والے بینک ہیں یہ شاید حلال بینکاری ہے. یہ ہوتا سود ہی ہے وہ بھی دراصل، اور وہ ایک بھاری، خود تو بینک بھاری شرح سود پہ وہ رقم دے رہا ہوتا ہے، مگر اپنے جو اس کے کھاتہ دار ہوتے ہیں، جو اس کے وہاں انویسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو وہ دیتا ہے اپنی شرح منافع وہ تھوڑی دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اسلامی بینکوں، اسلامی نام پہ کام کرنے والے بینکوں کو زیادہ بھاری منافع ملتا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اسے وہ اسی سود کو وہ منافع کا نام دے دیتے ہیں، دراصل وہ ہے تو سودی بینکاری وہ بھی. سو یہ جو بینکنگ کا سیکٹر ہے اور بینکنگ کا شعبہ ہے، جتنی بڑی وہ منافع انڈسٹری اب بن چکا ہے، جتنا بڑا وہ منافع کما رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی گھنونی سازش ہے ملک اور عوام کے ساتھ. بہتر ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تمام سوشلسٹ پروگرام تو یہی ہوگا ڈیفینیٹلی کہ وہ ان تمام بینکوں کو بحق سرکار ضبط کرے، بحق ریاست ضبط کرے. یہ تمام بینک جو ہیں یہ ریاستی کنٹرول میں ہوں، اور اسٹیٹ بینک کے ہی ریاست کا جو بینک ہے وہی سارے مالی معاملات کو دیکھے، اس کی برانچز دیکھیں. مگر یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تیسری دنیا، خاص کر پاکستان میں جو بینکنگ کا نظام ہے، یہ اس طرح سے منافع کما رہا ہے کہ علمان الحفیظ والی بات ہے. یہ کوئی ماہرین معیشت جو ہیں وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا منافع ہے. اس کے اگر اعداد و شمار آپ کے پاس ہوں کہ ہر سال ان کا اربوں میں منافع جاتا ہے، جو سیدھا سود کی مد میں وہ لیتے ہیں. ایک طرف سے سود سرکار، ریاست سے، اسٹیٹ بینک سے کم شرح پہ لیتے ہیں، اور دوسری طرف بھاری شرح پہ سود پہ عوام کو رقوم دیتے ہیں، اور پھر بلکہ ریاست کو واپس بھی دیتے ہیں. تو ایک بھاری منافع اپنا شرح سود کما رہے ہوتے ہیں. تو بس میں اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں کہ جہاں ہمیں جو ریاستی ادارے ہیں ان میں جو طبقاتی حوالے سے اخراجات کیے جاتے ہیں، یعنی رولنگ کلاس پہ زیادہ اخراجات کیے جاتے ہیں، اور ورکنگ کلاس کو اور ویلفیئر، عوام کی ویلفیئر کو، فلاح کو
اگنور کیا جاتا ہے، جہاں اسے منصفانہ ہونا چاہیے، ان کے خلاف جدوجہد ہونی چاہیے، وہیں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ یہ جو بینکاری نظام ہے، یہ جو پرائیویٹ پراپرٹی اور سرمایہ داری نظام کا جو مین ٹول ہے دراصل سرمایہ داری کو زندہ رکھنے والا، وہ بینکنگ سیکٹر ہے، اور اس کو سمجھے بغیر، اس کو روک لگائے بغیر یہاں عام آدمی کا بالکل بھلا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس ملک کا چلنا بھی مشکل ہے جب آپ چند کمپنیوں، چند خاندانوں، چند بینکاروں کو یہ موقع دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی پالیسیاں بنائیں اور لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہیں، تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا جو آج پاکستان کی معیشت اور سیاست کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر یہ کامریڈ تیمور رحمان کی گفتگو کے بعد ہم اس نتیجے پہ بھی پہنچے کہ یہ بینکار دراصل اور یہ بڑے بڑے جو ہمارے یہاں کے سرمایہ دار ہیں، صنعتکار ہیں، مالدار ہیں، یہ عام طور پہ خود پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں، اور آگے جو سامنے ان کے چہرہ ہوتا ہے وہ ان کی یہ جو برجوا سیاسی جماعتیں ہیں، یہ انہیں فنڈ کرتے ہیں، اور بھاری فنڈ کرنے کے بعد یہ ان سے اپنی مرضی کی پالیسیاں بنواتے ہیں۔ یہی دراصل وہ طبقہ ہے کہ جس کے خلاف محنت کش طبقے کا جدوجہد کرنا بہت ضروری ہے، مگر اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں اپنا علم بڑھانا پڑے گا۔ جو حکمران طبقہ، جو یہ اشرافیہ، یہ مالدار لوگ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم علم حاصل کر سکیں تاکہ ہم ان چالاکیوں کو سمجھ سکیں۔ یہ ہمیں خود ہی سوچنا پڑے گا، یہ ہماری انقلابی پارٹیوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کیسے محنت کش طبقے کے شعور کو، ان کی علمی صلاحیت کو بلند کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے خلاف ایک مربوط، ایک منظم، ایک بھرپور جدوجہد کی جا سکے، ایک ایسی جدوجہد کہ جو استحصال کے خلاف ہو، ظلم کی ہر صورت کے خلاف ہو، کہ جو اس طبقاتی نظام کو ختم کر دے، اس طبقاتی نظام کو جس میں چند لوگوں کے پاس اربوں، کروڑوں، لاکھوں لوگوں، خاندانوں سے زیادہ دولت پڑی ہوتی ہے، جو عالمی سامراج کے حصے دار ہیں، جو ایک خاص سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھوک اور غربت میں دھکیلتے ہیں، لوگوں کو جہالت میں دھکیلتے ہیں، کیونکہ ان کا نظام سرمایہ داری چل ہی اسی صورت میں سکتا ہے کہ جب لوگ تتر بتر ہوں، لوگ انارکی کا شکار ہوں، لوگ ایک دوسرے سے دور ہوں، لوگ جاہل رہیں، لوگ بیمار رہیں، لوگ بن آئی موت مرتے رہیں، لوگ اپنے آپ کو سستا بیچتے رہیں۔ جتنا لوگ غربت میں دھنستے جائیں گے، اتنا ہی اس حکمران طبقے کا سامنا کرنے میں وہ کمزور ثابت ہوں گے، جتنا وہ تتر بتر ہوں گے اتنا ہی ان کا استحصال کرنا آسان رہے گا۔ سو یہ حکمران طبقہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنے اس سسٹم کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھتا ہے کہ یہ کسی بھی صورت ایک وسیع تر عوام کو علم کی نعمت سے محروم رکھے۔ جہاں انہیں روٹی روزگار سے محروم رکھنا ہے، وہیں پہ خصوصی طور پہ علم جیسی دولت سے محروم رکھنا ضروری ہے، تاکہ وہ ان کی کارستانیوں کو سمجھ نہ سکیں، تاکہ وہ ان کے خلاف منظم نہ ہو سکیں اور ان کا استحصال جاری رہے۔ آج لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ آج نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لیے، ہاتھوں میں کدالیں لیے، ہاتھوں میں بیلچے لیے سارا دن اڈے پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور انہیں کوئی دہاڑی پہ لے جانے والا نہیں، مارے پھرتے ہیں، فیکٹریوں کے سامنے کوئی نوکری دینے والا نہیں ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہمارے نوجوانوں کی اس ملک کو چھوڑ جانے پہ مجبور ہیں۔ ان میں بہت سے وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کا، اپنے بیویوں کا زیور بیچ کر بیرون ملک ڈاکومنٹس کی صورت جاتے ہیں، ویزا کی صورت جاتے ہیں، مگر ایک بہت بڑی گنتی ایسی ہے ان غریب محنت کشوں کی کہ جو یہ ڈاکومنٹیشن کے اخراجات، ویزا، پاسپورٹ کے اخراجات نہیں افورڈ کر سکتے، تو وہ چوری کی صورت میں سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، اور وہ چوری کی صورت بیرون ملک یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ روز کے اخبارات بھرے پڑے ہوتے ہیں جس میں درجنوں لوگ، کوئی ڈوب کے مارا گیا، کوئی کسی بارڈر پولیس کی گولی کا نشانہ بنا۔ پھر یہاں اس صورتحال کا سامنا کرنے والے کتنے ہی نوجوان ہیں جو نشے کا شکار ہو رہے ہیں، جو لڑ نہیں سکتے اپنی انفرادی
कमजोरी की वजह से तो वो नशे का सहारा लेते हैं। कितने ही नौजवान जराइम की दलदल में धंसते जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो मजालिम हैं, ये जो जराइम हैं, ये जो बुराइयां हैं, ये सरमायादारी निजाम और इस हुक्मरान एलीट की अय्याशी की वजह से हैं। जब तक इस हुक्मरान तबके का इक्तदार कायम रहेगा, मुआशी वसाइल पे इनकी इजारादारी रहेगी, तब तक इस मुआशरे से जुल्म और इस्तेसाल का खात्मा मुमकिन नहीं हो सकता। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अवाम बाशऊर हों। तंजीम में मजदूर किसान पार्टी या इस जैसी दीगर तंजीमों में मुनज़्ज़म होते हुए एहतजाज और मज़ामत का रास्ता इख्तियार करें, अपने इल्म को बढ़ाएं, वसी तर अवाम को साथ जोड़ते हुए इस तबकाती नाहमवारी, इस मुआशी नाहमवारी वाले, इस तबकाती जबर और गुलामी, उजरती गुलामी के निज़ाम का खात्मा करने के लिए हम एक तहरीक की सूरत मुनज़्ज़म हों, इत्तेहाद के सूरत मुनज़्ज़म हों, मेहनत कशों के हकूक़ के लिए, इस मुल्क के करोड़ों अवाम के लिए तंजीम के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अगर आप समझें कि ये वीलॉग कुछ मेहनत कशों के इल्मी मदद कर सकता है तो इसे ज़रूर शेयर भी कीजिए, सदाए मजदूर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसमें अपनी खबरें भी भेजिए, अपने इर्द गिर्द के हालात भी भेजिए। यही टूल है आज हमारे पास कि जिसको हम अपने अवाम को, मेहनत कशों को के मसाइल को उजागर करने के लिए और अपनी तंजीम साजी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर किसान पार्टी पाइंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।